In Medina, the Prophet, peace be upon him, founded an Islamic society based on the three principles. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے وہاں پہ آپ نے ایک معاشرہ قائم کیا 3 اصولوں پر. That all powers belongs to God, کہ ساری جو طاقتیں ہیں وہ اللہ سے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی سب طاقت صرف اللہ کے لیے ہیں. اللہ کی طاقت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی بڑائی میں no one is associated in the powers of God, in the sovereignty of God, and no one is share his authority. Muhammad, peace be upon him, is his prophet, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں. and all Muslims are brothers to one another، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. he raised women from the status of chattel to complete legal equality with men. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو غلامی سے نکال کر ان کو پوری جائز جو ہے برابری دلوائی مردوں سے، یعنی مردوں کے برابر ان کو حقوق دلوائے، اور جو کام مردوں کے، جو حقوق اسلام میں مردوں کے ہیں وہی حقوق جو ہیں وہ عورتوں کے دلوائے. he made people to live with faith, sincerity and honest dealings. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا کہ وہ ایمانداری، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ، یقین کے ساتھ رہیں. and for the first time in history made universal human brotherhood، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کائناتی جو ہے اسلامی یعنی بھائی چارہ، انسانی بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. فیکٹ اینڈ پرنسپلس آف کامن لا، جس میں وہ سارے جو ہیں ان کے اصول جو تھے وہ عام قانون کے مطابق تھے. his support and guide in all the work was the Quran، اور ان سب کاموں میں یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لوگوں کو سکھایا، جو کچھ ان کو وہاں پہ آپ نے تربیت کی، جو ان میں بھائی چارہ قائم کیا، ان کا سب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سپورٹ لی اور جو رہنمائی لی، جو مدد لی، وہ صرف قرآن سے لی. in the 10th year of ہجرہ، ہجرت کے 10 سال، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس کے 10 سال گزرنے کے بعد the prophet together with his followers went to perform حج at مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حج کرنے گئے مکہ. on this historical occasion he addressed a very large gathering of Muslims on Mount Arafat. اس موقع پر، اس تاریخی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ایک بڑے مجمع سے مسلمانوں کے ماؤنٹ عرفات پہ، یعنی عرفات کی پہاڑی پہ، جہاں آج بھی مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں اور حج کا خطبہ سنتے ہیں. This address proved to be his last Hajj sermon. یہ جو خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو خطاب تھا وہ آخری خطبہ ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. in this sermon، اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے in this sermon he once again repeated the message of Islam. he said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اسلام کے پیغام کو دہرایا اور کہا there is no God except Allah، he is the only God، کوئی اور خدا نہیں سوائے اللہ کے اور وہی ایک خدا ہے. none share his authority and power، کوئی اس کی اتھارٹی میں، اس کی طاقت میں، اس کے قبضے میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کسی کا اس کا شریک نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں جو اللہ کی قدرت میں، اللہ کی طاقت میں شریک ہو. he fulfilled his promise and helped his prophet against the force of evil، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی مدد کی شیطانی طاقتوں کے خلاف. او پیپل لسن ٹو می کیئرفلی، اے لوگو مجھے غور سے سنو. وی may not have the opportunity to meet again in such an assembly after today، یعنی آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ ہم دوبارہ مل سکیں اس طرح جو آج اتنے مجمع میں ہم جمع ہیں، آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح نہ مل سکیں. he quoted a verse from the Holy Quran and said، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور فرمایا